کسی سے حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ مالک کی ذات ہی بلندیاں دیتی ہے۔ انسان کی زندگی اچھی پلاننگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھی سوچ اور فکر سے خوبصورت بنتی ہے۔ ناظرین، قبریں تو پرانی ہو جاتی ہیں مگر ان پر فاتحہ کہنے والوں کے دکھ درد ہمیشہ نئے رہتے ہیں۔ جب غصہ زیادہ آ جائے تو غصے کے نتائج کے بارے میں ذرا سوچو، غصہ خود ہی کم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب زمانہ خراب ہو جائے گا تو کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے۔ روزی کماتے کماتے آج کے انسان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لیتے۔ کوئی قبیلہ، قوم یا برادری اچھی بری نہیں ہوتی بلکہ ہر انسان اپنی ذات کی حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت اگر اپنے مرد کا دل جیت بھی لیتی ہے تو اس پر الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ توبہ کرنے میں تاخیر مت کرنا، کیونکہ موت بتا کر نہیں آئے گی، جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ ناکامی کی وجوہات ہمیشہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے مگر وہ ان کو دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ بہترین ساتھ اللہ کی ذات کا ہے، اس لیے اللہ سے نا امید نہ ہو۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان جو دوسروں کے ساتھ کرے اس کے ساتھ نہ ہو۔ ناظرین، گزرا ہوا کل تم کبھی نہیں بدل سکتے مگر آنے والا وقت تمہارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے والوں کی قدر کریں، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہر بات کو دل سے لگاؤ گے تو دنیا میں روتے رہو گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو، اور اگر تمہاری آنکھوں میں خارش ہونے لگے تو سمجھ جانا تمہیں نظر بد لگ گئی ہے۔ ناظرین، مشکل تو اپنے حل ساتھ لے کر آتی ہے، بندے کو مالک پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک غریب شخص بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسرے کے مال کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ کاش تعلقات کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی، انسان جان تو سکتا کہ کتنی مدت تک ساتھ اچھے چلیں گے۔ ناظرین، تنہائی وہ چیز ہے جس میں مومن اللہ کریم سے رجوع کرتا ہے اور انسان شیطان سے۔